ایک زندہ شخص پر قبر کا عذاب کا سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ چند سال قبل ایک جماعت منصیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1970 کی جنگ میں ایک قبر میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بہت بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹخانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈیوں پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر سے ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک کھڈا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی کھڈے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی اور ابالے پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر وقت بدبودار پیپ اور خون کے راستے رہتے تھے۔ کسی علاج سے افقہ نہ ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگتی رہی ویسے ویسے جسم سے گوشت علیحدہ ہوتا گیا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہو چکا ہے۔ ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالی لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنا عذاب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔